بسم اللہ الرحمن الرحیم. استقبال کیا گیا، بڑے ادب سے دعوت دی گئی. وہ کس کو تھی؟ وہ خالد حسنین خالد صاحب کی تصویر کو تھی. جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دلوں کے اندر ڈالا کہ ان کے مجسمے بناؤ. اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں تھیں. آئیے اب آپ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت جو ہے وہ سناتے ہیں. ابو حیاج اسدی کہ کوئی تصویر، کوئی گھر کے اندر کوئی مورت ایسی نہ چھوڑو جسے توڑ نہ ڈالو. یہ اس محفل کے سارے منتظمین کے لیے بھی بہت زیادہ سوچنے کی اور بڑے ہی غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت قابل غور بات ہے، بہت سوچنے کی چیز ہے. خدا کا واسطہ اس چیز کے حوالے سے سوچیے، خدا کا واسطہ اس چیز کے حوالے سے غور کیجیے. آئیے اب ہم فتاوی رضویہ کی طرف چلتے ہیں. اور ایک اور جگہ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا اسی انداز میں ہوئی تھی، اسی طریقے سے ہوئی تھی. حکم اعظام لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد حسنین خالد رحمہ اللہ اور ان کا وہ بڑا ہی دل فریب کلام بے پناہ پیار ہے. بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی بہت ساری پڑھی ہوئی نعتیں، بہت ساری پڑھی ہوئی رباعیات جو کہ دل کے اندر ابھی تک ٹھنڈ ڈالتی. لیکن افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑے گا کہ وہی کام جو پچھلے سال بھی ہوا تھا وہ اس سال بھی ہوا. عظیم ثناخوان رسول جناب خالد حسنین خالد صاحب کو دعوت دے رہا ہوں اور بڑے ادب سے گزارش کروں گا جناب تشریف لائیں اور اپنے خوب انداز میں شاہ خوباں کے تذکار سے ہماری سماعتوں کو نوازیں. استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. درود شریف پڑھیے اور سماعت کرتے ہیں جناب. دعوت دی گئی، اعلان کیا گیا، نعرے لگوائے گئے اور کہا گیا کہ خالد حسنین خالد صاحب تشریف لا رہے ہیں اور اس طریقے سے ساری کی ساری بات کی گئی. اپنی سماعتوں کو مرکوز کیجئے بلکہ سراپا گوش بن جائیے. میں دعوت دے رہا ہوں ہم سب کے دلوں کا چین، ہم سب کے دلوں کا قرار الحاج خالد حسنین خالد رحمت اللہ تعالی علیہ. اور پھر وہ جو استقبال کیا گیا، بڑے ادب سے دعوت دی گئی، وہ کس کو تھی؟ وہ خالد حسنین خالد صاحب کی تصویر کو تھی. سب لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. ہاتھ اٹھا کر استقبال کرو. کن فیکون چل دی گئی اور یقین جانیے یہ معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ. اب وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کفار نے کیا کہا؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا. اور انہوں نے کہا کہ نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، نہ چھوڑنا ود کو اور نہ چھوڑنا سواع کو. یہ کون تھے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر اس کی تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ود اور سواع ان کے نیک افراد تھے. جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دلوں کے اندر ڈالا کہ ان کے مجسمے بناؤ اور ان کے وہی نام رکھ دو جو کہ ان کے نام تھے، تو ان سے تم برکت حاصل کرو گے. جب تک وہ لوگ جو خود مجسمے جنہوں نے بنائے تھے وہ زندہ رہے تب تک ان کی عبادت نہیں ہوئی. لیکن جیسے جیسے وہ بندے اس دنیا سے جاتے رہے تو پچھلوں نے انہی کو معبود بنا لیا اور انہی کی عبادت شروع کر دی. اندازہ کیجئے یہ تصویریں بنانا اور پھر ان کو اس انداز میں بادب طریقے سے رکھنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور کس قدر اس کے بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں. اس کے بعد یہ کہ بخاری شریف کی 2238 نمبر حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تصویریں بنانے والوں پر رسول اللہ نے لعنت کی. لعن المصور. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے. اور اس کے بعد یہ کہ فتح مکہ کے دن سیدنا عمر بن خطاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کی کہ کعبہ میں جا کر ساری کی ساری تصویریں مٹا دو.
اور رسول اللہ تب تک کعبہ شریف کے اندر انٹر نہیں ہوئے جب تک کہ ساری کی ساری تصویروں کو ختم نہیں کر دیا گیا۔ آپ یہ سوچئے، یہ اندازہ لگائیے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوگی ہماری محافل کے اوپر جہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، تو اگر ہم اس انداز میں ادھر تصویریں لگائیں گے اور اس طرح سے باادب انداز کے اندر اور تصویروں کے آگے مائک اور پھر تصویروں کے اوپر نوٹ نشاور کرنا، اللہ مان والحفیظ، اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ رکھے۔ اور پھر یہ خالد حسنین خالد رحمہ اللہ تو ایک طرف، اب سنیے کعبہ شریف کے اندر کن جلیل القدر انبیاء کی تصویریں تھیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹانے کا حکم دیا۔ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں تھیں، اور انہوں نے ہاتھوں کے اندر وہ فال نکالنے والے تیر پکڑے ہوئے تھے ان تصویروں کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاتلہم اللہ، انہیں اللہ مارے، جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں اللہ دی مار وگے انہاں دے اتے۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کبھی بھی ان تیروں کے ذریعے اپنی فال نکال کے قسمت نہیں تھے جانتے ہوتے، وہ تو ایسا کام نہیں کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، ایک تو ان کی مورت بنائی اور پھر اس انداز کے اندر بنائی ہوئی ہے کہ جی یہ وہ انہوں نے تیر سے پکڑے ہوئے ہیں جیسے وہ قسمت معلوم کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ اندازہ کیجئے اسی طریقے سے جو توہمات آج کل ہمارے بزرگوں کے حوالے سے مشہور ہیں، ان کے حوالے سے ان کی تصویریں بھی اسی انداز میں بنائی جاتی ہیں، کسی کو شیر کے اوپر بٹھایا جاتا ہے، کسی کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے، اور اس طریقے کی چیزیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ اور اس طرح سے تصویریں رکھنا، ان کو بادب انداز میں لگانا، دکانوں کے اندر ہو، گھروں کے اندر ہو، اور ان سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے لگانا شدید حرام ہے۔ آگے فتاوی رضویہ کا حوالہ بھی جو ہے وہ بھی آ جائے گا، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی انداز کے اندر آہستہ 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 بت پرستی جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب آئیے محفل کے اندر بڑے اچھے اور بڑے ہی احسن انداز کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ہوا۔ آئیے اب آپ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایات جو ہے وہ سناتے ہیں۔ ابو حیاج اسدی وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے مجھے ایک مہم پر بھیجا۔ کس مہم پر؟ اور اس مہم کے بارے میں اس کی اہمیت بتاتے ہوئے مولا علی نے کیا ارشاد فرمایا؟ مولا علی نے ارشاد فرمایا میں تجھے اس مہم پر بھیج رہا ہوں جس مہم پر مجھے رسول اللہ نے بھیجا تھا۔ میں اس اتنی اہم مہم کے اوپر تجھے بھیج رہا ہوں، اور وہ مہم کیا تھی؟ تم کسی گھر میں کوئی مورت نہ چھوڑو جسے توڑ نہ دو، اور کوئی اونچی قبر نہ چھوڑو جسے زمین کے برابر نہ کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ تب مورتوں کو بھی اور قبروں کو بھی پوجا جاتا تھا، اس وجہ سے کوئی ایسی اونچی قبر نہ چھوڑو جسے پوجا جا رہا ہو اور اسے برابر کر دو زمین کے، کیونکہ وہ قبریں بھی کفار ہی کی تھی اور انہی سے منسوب لوگوں کی تھی۔ بڑی غور کرنے کی اور بڑا ہی سوچنے کا مقام ہے وہ لوگ جو سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں، مولا علی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ کوئی تصویر، کوئی گھر کے اندر کوئی مورت ایسی نہ چھوڑو جسے توڑ نہ ڈالو، اس کے اوپر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت مبارکہ تھوڑی سی ظاہری طور پر رسول اللہ بیمار ہوئے، اس وقت آپ کی بیویوں میں سے جو کہ اس گرجے میں گئی ہوئی تھی انہوں نے اس کا ذکر کیا جو کہ حبشہ کی سرزمین کے اوپر تھا۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما حبشہ میں جا چکی تھیں اس گرجے کے اندر۔ اب وہ گرجا، اس کا نام ماریہ تھا اس گرجا کا، اور اس کا ذکر کیا گیا، اور انہوں نے بتایا کہ اس کی خوبصورتی کتنی تھی اور اس میں کیسی کیسی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، رسول اللہ نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی سال رخصت ہو جاتا، یعنی کہ نیک بندہ اس دنیا سے چلا جاتا تو اس کی قبر پر عبادت گاہ بنا لیتے اور اس میں مورت بنا کے اس کی رکھ لیتے، پھر یہی نہیں اس عبادت گاہ کے اندر اس کی تصویریں لگا لیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں۔
اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں. تصویروں کو اس انداز میں بڑے ہی ادب سے رکھنے والے اور اس طریقے سے کرنے والے. پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث شریف جب سیدہ عائشہ نے ایک تکیے کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خریدا اور اس کے اوپر کچھ تصویریں تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تصویریں بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا. اور عذاب بھی کیسا اور کب تک؟ کہا جائے گا جو تم نے بنایا اسے زندہ کرو، اس میں روح پھونکو. اس وقت کتنا سخت معاملہ ہوگا. یہ بہت زیادہ غور کرنے کی اور بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجاتے ہی اس نیت کے ساتھ ہیں کہ ہم پر رحمت ہو، رحمت کے فرشتے آئیں، ہم پر کرم کیا جائے، ہم پر فضل کیا جائے. تو جہاں ہم ایک ایسا عمل کر لیں گے ادھر رحمت کے فرشتے کس طریقے سے آئیں. یہ اس محفل کے سارے منتظمین کے لیے بھی بہت زیادہ سوچنے کی اور بڑے ہی غور کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا. یا رسول اللہ کب تک عذاب دیا جائے گا؟ یہاں تک کہ اسے کہا جائے گا اس میں روح پھونک، اور وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا. بہت سخت معاملہ ہے. اور پھر اس انداز کے اندر تصویروں کو لگا کے ان کو بادب انداز میں اس کے سامنے کھڑے ہونا، پھر نوٹ نچھاور کرنا، سامنے مائک رکھنا، بہت قابل غور بات ہے، بہت سوچنے کی چیز ہے. خدا کا واسطہ اس چیز کے حوالے سے سوچیے، خدا کا واسطہ اس چیز کے حوالے سے غور کیجیے. آئیے اب ہم فتاوی رضویہ کی طرف چلتے ہیں جن کی وجہ سے ہم خود کو بریلوی کہہ کے ہماری زبانیں تھکتی ہیں. ان کا فتویٰ سنیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف کے اندر کہ ذی روح کی تصویر بنوانا اور اعزازاً رکھنا یہ سب حرام ہے. اعزازاً اسے رکھنا حرام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کے محفل کے اندر ایک اس انداز میں حرام کام کیا جائے. اور آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس پر سخت وعیدیں ہیں، اس کو ہٹانے، دور کرنے اور مٹانے کا حکم ہے. احادیث اس بارے میں حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، حد تواتر تک احادیث پہنچی ہوئی ہیں. اتنا یہ معاملہ سیریس ہے، اتنا اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور جگہ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا اسی انداز میں ہوئی تھی، اسی طریقے سے ہوئی تھی. صالحین کی محبت میں گھروں اور مسجدوں میں ان کی تصاویر تبرکن رکھی جاتی تھی. یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جن کی وجہ سے ہم خود کو بریلوی کہلواتے ہیں. اور اس کے باوجود ہم دکانوں کے اوپر غوث پاک سے منسوب تصویریں لگاتے ہیں. اسی کے باوجود ہم شہباز قلندر رحمہ اللہ کے حوالے سے ان کی طرف منسوب جو ہے تصویریں لگاتے ہیں. یہ بڑی غور کرنے کی ضرورت ہے، بڑا ہی سوچنے کا مقام ہے کہ بت پرستی کا آغاز اسی انداز کے اندر ہوا تھا کہ وہ تبرکن تصویریں اپنے گھروں اور مساجد کے اندر لگاتے. اس سے انہیں لگتا کہ جیسے عبادت کے اندر بڑی لذت آتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے. اور آہستہ آہستہ کیا ہوا، وہی معبود بن گئے. یقین جانیے ایسے لوگ جو خود ذاتی طور کے اوپر ایسے لوگوں کے حوالے سے اور ایسی خواتین کے حوالے سے سننے میں آیا کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم جب یہ بابا جی کی تصویر کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگتی ہیں ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے. ہم جب بابا جی کے وہ اور ایون جمعرات کو وہ بابا جی کی تصویر کے سامنے وہ تبرک سا پیش کیا جاتا ہے، پھر اسے تقسیم کیا جاتا ہے. خدا کا واسطہ یہی وہ چیزیں ہیں جدھر سے بت پرستی شروع ہوتی ہے. آپ یقین جانیے وہ ساتھ میں ٹوتھ پک رکھی جاتی ہوتی تھی کبھی تو وہ ایک بندے نے، خیر ویسے تو سٹوری ہے شاید، لیکن وہ ٹوتھ پک ساتھ میں رکھی جاتی تھی دان صاف کرنے کے لیے. اب اگلوں کو نہیں پتا چلا انہوں نے ڈوئی رکھنا شروع کر دی، اس سے اگلوں کو نہیں پتا چلا انہوں نے لمبی ساری ڈانگ رکھنا شروع کر دی، اور اس سے مہمان کو یہ تاثر ملنا شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں اگر میں نہیں کھاؤں گا تو میرا پھینٹا لگائیں گے. جب چیزیں کلیئر نہیں کی جاتی تو اس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں. ہمارا اس کے بعد یقینی سی بات ہے گالیاں بھی پڑیں گی، سارا کچھ ہوگا، لیکن ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ.
ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔